اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے، آج کا عنوان ہے ماہ رمضان اور نزول قرآن۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن متبرک کو اسی ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں نازل فرمایا۔ ذہن انسانیت کو جھنجھوڑتے ہوئے اور شب قدر کی اہمیت بتاتے ہوئے پھر اللہ نے اگلی آیت میں یوں بیان فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یقیناً شب قدر اتنی متبرک ہے، اتنی مقدس شب ہے کہ جس کی اہمیت بے انتہا ہے، جس کے ساری فضیلتیں آج تک روشن ہو رہی ہیں اور قیامت تک روشن ہوتی رہیں گی۔ پھر اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اگلی آیت میں اس طریقے سے بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ مقدس رات ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ جس مقدس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وہ رات اتنی مقدس ہو گئی، اتنی متبرک ہو گئی، اتنی پاک و پاکیزہ ہو گئی کہ اللہ کی نظروں میں وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی۔ اس سے آپ کو فضیلت قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن اتنی متبرک کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے نور ہدایت کے سرچشمے رکھے، اس میں ہر خشک طور کے تمام تر باتیں اس میں پنہا کر دیے۔ کچھ چیزیں اللہ نے ظاہر فرمایا اور کچھ کو باطن میں چھپا لیا، تاکہ غور و خوض کرنے والے، فکر و تدبر کرنے والے قیامت تک اس سے علم کے جوہر اور علم کے موتی لیتے رہیں۔ عزیزان محترم، اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا امت اسلام میں ماہ رمضان کی اہمیت ہے، یا امت اسلام سے پہلے یعنی رسول خدا کے زمانے سے پہلے بھی اس ماہ مبارک کو فضیلت حاصل ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر دور میں یہ اللہ کا مہینہ رہا اور ہر دور میں ماہ مبارک رمضان فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال رہا۔ اس کے ذیل میں، اس کی تشریح میں پھر امام نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے قرآن مجید کو اللہ نے ماہ مبارک میں نازل فرمایا، اسی طریقے سے دیگر انبیاء کے بھی صحیفے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائے۔ توریت بھی اسی مہینے میں آیا، زبور بھی اسی مہینے میں آیا، انجیل بھی اسی مہینے میں، اور فرقان اور قرآن بھی اسی مہینے میں۔ توریت کو اللہ نے 6 رمضان کو لوگوں تک پہنچایا جناب موسیٰ پہ نازل کر کے، اور 12 رمضان کو اللہ نے زبور کو جناب داؤد کو عطا فرمایا، اور 18 رمضان کو اللہ نے انجیل جناب عیسیٰ کے ہاتھوں سپرد کر دیا، اور ہمارے رسول کی کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ نے اسی مہینے کے شب قدر میں نازل فرمایا۔ دیکھا آپ نے کہ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ساری کتاب ہے آسمانی کو نازل کر کے دنیا کو یہ بتایا، نازل ہونے والی کتابیں بھی بعظمت ہیں اور یہ مہینہ بھی عظمتوں والا ہے۔ عزیزان محترم، اب بات یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا کافی ہے، یا قرآن کو صرف حفظ کر لینا کافی ہے، یا قرآن کو سمجھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا
نجات دلائے گا۔ اسی امام سے ایک اور جگہ پر روایت منقول ہے، امام نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 طرح کے گروہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا وہ طبقہ جو صرف قرآن کو اچھے آواز میں اور اچھے انداز میں پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کے دل کو مائل کر سکے اپنی طرف، اور بادشاہوں کو خوش کر سکے، اور قرآن خوانی سے بادشاہوں سے تحفے اور تحائف حاصل کر سکے۔ امام نے فرمایا یہ طبقہ ناجی طبقہ نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ قرآن پڑھنے والوں کا ایسا ہے کہ جو حفظ قرآن کرتے ہیں، قرآن کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو رٹ لیتے ہیں اور اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، لیکن قرآن کے معنی سے وہ واقف نہیں ہوتے، تفسیر سے آگاہ نہیں ہوتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ امام نے فرمایا یہ طبقہ بھی ناجی نہیں ہے، یہ طبقہ بھی نجات نہیں پائے گا۔ امام نے فرمایا آخر میں وہ طبقہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو پڑھتے بھی ہوں گے، سمجھتے بھی ہوں گے، غور بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے، اور اس سے اطاعت پروردگار کو حاصل بھی کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جہاں جہاں پر جنت کی بات آئے گی وہاں پر شکر کریں گے اور دعا کریں گے کہ پروردگار تو اسی قرآن کی برکت سے ہمیں جنت نصیب فرما، اور جہاں بھی قرآن میں لفظ نار یا لفظ جہنم کا تذکرہ آئے گا تو وہ ڈر جائیں گے خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور اللہ سے پالنے والے سے دعا کریں گے کہ پروردگار تجھے واسطہ اسی قرآن کا کہ جس کو تو نے برحق کتاب نازل فرمایا، اسی قرآن کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزادی دلا دے۔ امام فرماتے ہیں یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور اس قرآن کو ایسے لوگ اگر پڑھیں گے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تو یہی طبقہ جنت میں جائے گا، یہی طبقہ نجات کی طرف جائے گا، یہی طبقہ صراط حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ائمہ علیہ السلام سے متعدد مقامات پر فضیلت رمضان اور تلاوت قرآن کے عنوان پر حدیثیں مل جائیں گی، لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس میں امام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، ہر چیز کو ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، لیکن جو قرآن کے بہار کا موسم ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے اور سمجھنے سے انسان اتنی بلندی پر اور اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے وہ انسان پوری دنیا میں معجزات کر سکتا ہے، پوری دنیا میں کرشمے کر سکتا ہے، پوری دنیا میں کرامتیں کر سکتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے مردے زندہ ہوتے ہیں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان زمین کی وسعتوں کو کم کر سکتا ہے، لمحوں میں ایک جگہ سے کئی دوسرے جگہ پر جا سکتا ہے اسی قرآن کی برکت سے۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ لوگوں کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور عزیزان محترم، ائمہ نے ہمیں بتایا کہ قرآن کو ایک انسان کی طرح، ایک دوست کی طرح سمجھو، اور یقیناً قیامت کے دن یہ خوبصورت انسان کی شکل میں آئے گا اور اللہ سے شفاعت بھی کرے گا اور اللہ سے شکایت بھی کرے گا۔ شفاعت اس انسان کی کرے گا جو اس کو دل سے لگا کے پڑھتا تھا، جو اس کو دوست سمجھ کے پڑھتا تھا، جو اس کو پڑھ کے خوش ہوتا تھا، لیکن اس کی شکایت کرے گا جو پڑھتے تو ضرور تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا عزیزان محترم، قرآن سے شفاعت پانا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت اس لیے کرو تاکہ قرآن پر عمل کر سکو، راہ خدا تک پہنچ سکو اور انسان کامل بن سکو۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اس پیغام کی وجہ سے آپ اور ہم سب مل کر تلاوت قرآن بھی کریں گے اور اس قرآن پر عمل بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔